ڈر اور خوف آتا ہی جائے گا جتنا تم بھاگتے جاؤ گے میرے نبی سے، ان کے اخلاق سے جتنی دور جاؤ گے مارے ہی جاؤ گے۔ ہمیں تو فخر ہے اس بات پر جس دن بھی مارے جائیں گے میرے نبی کے غلام کہہ کر مارے جائیں گے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اور اسی لیے آپ سب کو اس بات کی تیاری میں رہنا چاہیے کہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ذلیلوں میں نہ اٹھایا جائے، اللہ اللہ، ایسی حالت نہ رہے کہ لوگ جنازہ پکڑنے میں بھی شرم محسوس کریں۔ ایسی اپنی حالت بنا کر کے رکھو کہ آخری وقت آئے تو لوگ دیکھنے کو ترس جائیں۔ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں اے نوجوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی وفا کرو گے اتنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، اتنی زیادہ عزت کے ساتھ زندگیاں ملتی ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، تھوڑی بہت تکلیف اگر آ بھی گئی، آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے تمہاری۔ بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے۔ تم جتنا بھاگو گے اتنی عزت تم سے دور بھاگے گی۔ تم سوچتے ہو بہت ماڈرن بننے میں عزت ہے، پوش لوگوں کے ساتھ جینے میں عزت ہے، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہمیں کیوں عزت دیتا ہے؟ ہمیں کیوں عزت دیتا ہے؟ ہم کون سی پارلیمنٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ یہاں علماء کو منبر پر کیوں بٹھایا گیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے یا ان کے دین سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت سے جن کی نسبت ہے ان کو دنیا میں یہ عزت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بڑی عزت ہے۔ اے نوجوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو، آپ نے کیا کہا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دین اسلام کی سچائی تمہارے رگ رگ میں بس جائے۔ قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا یقین ہے؟ قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا نبی سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ جب یہ ساری چیزیں سچی ہیں تو میرے عزیزو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا سب کچھ سچا ہے تو تم جھوٹے کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے اخلاق سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ دنیا آج جو منہ پھیری ہوئی ہے ہماری طرف سے، وہ ہمارے چند اوباشوں کو دیکھ کر، ورنہ آج بھی میرے عزیزو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر آ جاؤ، دنیا اپنے آنکھوں پر بٹھا رکھے گی۔ علاقے کے علاقے انتظار میں ہیں محمد عربی کا غلام آئے، لوگ ایسے مل جائیں جو ہمیں محبتوں سے بھر دیں۔ میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیروں کی بھی بات کر رہا ہوں۔ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سچا کوئی غلام رسول تو آئے جس کے آتے ہی اللہ برکتیں اور رحمتیں عام کر دے۔ لیکن آپ میں سے اٹھتا کون ہے؟ یہاں ہر کوئی یہ چاہتا ہے پڑوس کے گھر میں حسین پیدا ہونا چاہیے، میرے گھر میں نہیں۔ کربلا جانے والا حسین وہ پڑوسی کے گھر میں ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں نہیں۔ آج قربانیوں کی بھی جب ضرورت پیش آئے، علماء بھی یہاں موجود ہیں، سب سے میں کہتا ہوں حالات ایسے آ گئے ہیں کہ قوم بزدل ہوتی جا رہی ہے۔ انہیں پاورفل رکھنے کے لیے، انہیں اپنے دین اسلام پر مضبوط رکھنے کے لیے علماء کو نڈر ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ بتائیں کہ ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں، دنیا ہزار پروپیگنڈا کرے، میرا دین سچا ہے، میں سر اٹھا کر جیوں گا۔ بے شک بے شک، میرا لباس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر میں چھپاؤں۔ ارے وہ چور ہو تو چھپائے، میں اپنے نبی کے اخلاق کو کیوں چھپاؤں؟ آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، دنیا چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ارے ایسے بھی دیکھے ہم نے مرد ہو کر بالیاں بھی پہن رہے ہیں، چوڑیاں بھی پہن رہے ہیں، اور جینز کو پھاڑ کر کے سطر دکھا کر کے بھی چل رہے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں بڑے فیشنیبل لوگ ہیں۔ ارے ننگا گھومنا اگر فیشن ہے تو بھینس سب سے زیادہ فیشن کرتی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی۔ ننگا اگر گھومنا ہی فیشن ہے تو جانور زیادہ فیشن کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا اگر ننگا گھوم کر کے بھی فخر کرتی ہے تو اپنے نبی کے اخلاق پر عمل کر کے تمہیں کون سی حیا آتی ہے؟ تمہیں کون سی شرم آتی ہے؟ یاد رکھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے،
70 کے اوپر عمر ہو گئی. آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم نماز میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے. نماز ختم ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی، جو سراج الامہ ہیں. ہزاروں مسائل کا حل کر کے امت کو دیا ہے. کتنے ہزاروں شاگرد ان کے، 80% امت کا طبقہ ان کی اقتدا کرتا ہے. کروڑوں مسلمانوں کے امام اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ اے اللہ، توجہ، وہ امام اعظم کی بات کر رہا ہوں جس نے جہاں وفات پائی 4000 ختم قرآن کیے، رات بھر کھڑے ہو کر فجر تک نماز پڑھتے تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ، قیامت کے دن ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہا. امام اعظم کہتے ہیں، اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ، میرے پاس کوئی عمل نہیں رہ گیا، لیکن تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اے اللہ، میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھ پر رحم فرما دے. سفید داڑھی کو دیکھ کر اے اللہ تو مجھ پر رحم کر دے. وہ کروڑوں مسلمانوں کے امام اپنی داڑھی کو اللہ کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اس کی بدولت تو مجھے معاف کر دے. ذرا تم بھی اپنے چہروں پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھ لو اللہ کی بارگاہ میں کیا رکھنے والے ہو. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھاپا آ گیا لیکن لوگوں کے اندر سے جوان بننے کی خواہش ختم نہیں ہوتی. دین اسلام پر آؤ میرے عزیزوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی دو چند مثالیں دے کر میں ختم کر دوں گا بات کو. توجہ، آج آپ کہتے ہیں محبت مصطفیٰ ہے، عشق رسول ہے، عمل کی بات جب آئے تو کیسی ہونی چاہیے؟ حضور کا ایک فرمان آ جائے آنکھ بند کر کے عمل کر لینا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں سچا عاشق رسول. نبی پاک کی بات آ گئے تو آئیں کائیں نہیں کرے گا، وہ سب سے پہلے اپنے نبی کے فرمان پر آنکھ بند کر عمل کرے گا. مومن کی یہی شان ہے. حضرت انس فرماتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ شراب پیتے تھے، دھیرے دھیرے اسلام میں شراب حرام ہوئی. تو اچانک ایک شام حضرت انس کہتے ہیں میں سب کو شراب کے پیالے بھر کر دے رہا تھا، مدینے میں آواز آئی اے مومنو، اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی. تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں پیالے تھے وہیں سے انہوں نے توڑ دی، پٹک دی. جس کے منہ تک شراب کا پیالہ لگا تھا وہاں سے انہوں نے دور کر دیا. یہ بھی نہیں کہ جا کر پوچھ لیں گے رسول اللہ سے صحیح میں حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی، کون سی والی حرام ہوئی کون سی نہیں. نہیں، صحابہ کے کان میں صرف اتنی بات آئی کہ اللہ کے نبی نے کہا حرام، توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے. اس دن حدیث میں ملتا ہے پورے مدینے والے جو 50 سال سے شراب جمع کر کے رکھتے تھے، سبوں نے مٹکے لا کر گھر کے باہر ایسے توڑے تھے کہ مدینے کی ہر گلی ہر نالی شراب سے بہ رہی تھی. سب نے شراب باہر پھینک دیا. ایسا نہیں کہ ایک گھر والے نے، ایک کے گھر میں بھی شراب کا ایک پیالہ باقی نہیں رہا. محبت مصطفیٰ یہ ہے، حضور کا فرمان آ گیا عمل کر لیں. ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. توجہ، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر. اسی اسنا میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی آ رہے تھے گھر سے باہر سے، مسجد میں اندر نہیں پہنچے تھے، باہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے ممبر سے لوگوں سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ. یہاں اتنی دیر سے لوگ کہہ رہے ہیں نا بیٹھ جاؤ. حضور کا فرمان کیا تھا سنو، اور صحابہ کیا کرتے تھے. میرے آقا فرما رہے تھے ممبر سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں تھے، حضور کی آواز آئی وہیں راستے میں بیٹھ گئے اور پھر اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے مسجد تک آنے لگے. لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ، وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ، یا مسجد میں جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، تم تو ابھی باہر ہو یہیں سے بیٹھ گئے. عبداللہ بن رواحہ نے کہا پتا ہے، لیکن بات رسول اللہ کی میرے کانوں میں بھی آ گئی. اگر میں کھڑا رہا اور اسی حالت میں موت ہو جاتی تو کہیں مجھے رسول اللہ کی بے وفائی میں نہ اٹھا لیا جائے. وہ صحابی کا ایمان تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کھڑا رہا
اور یہ سوچ کر کے کہ اندر جا کر کے بیٹھوں گا، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بات میرے کانوں میں پڑ گئی تھی، بیٹھ جاؤ، میں خلاف ورزی کرنے والوں میں نہ اٹھا لیا جاؤں، اسی لیے اسی وقت بیٹھ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس کا تھوڑا سا حصہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے، میرے نبی نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو حرام جانو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے تمہیں بچایا اس سے بچ جاؤ، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت مصطفیٰ ہے، یہی تمہارے دین اسلام کے اندر مضبوطی سے قائم ہونے کا سبب ہے۔